السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے واصف علی واصف صاحب کی کتاب دل دریا سمندر کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، اور آج جو مضمون ہمارے سامنے ہے اس کا عنوان ہے عبادت۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ عابد اور محبوب کے درمیان رشتہ عبادت ہے۔ معبود کے احکامات کی بجا آوری عبادت کہلاتی ہے۔ یہ احکامات اوامر و نواہی کی شکل میں ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس اور قرآن حکیم کے وسیلہ سے معلوم و وصول ہوئے ہیں۔ ان کی تحمیل بغیر عذر اور تردد کے عبادت کی اصل ہے۔ مسلمانوں کو عبادات کے مفہوم سے کمحقہ آگاہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عملی کردار ادا کیا۔ عبادت کے اس مفہوم میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ تخفیف کی۔ نماز فرض ہے تو سب کے لیے سب زمانوں میں فرض ہے، اسی طرح باقی عبادات۔ اس میں نہ کوئی کلام ہے نہ کسی بحث کی ضرورت۔ احکام عبادت میں کوئی ابہام نہیں، اس میں کوئی مزید وضاحت درکار نہیں۔ معبود کے احکام جاری ہو چکے ہیں، ان کی تحمیل پیغمبر علیہ السلام کے زمانہ سے آج تک من و عن جاری ہے۔ ملت اسلامیہ کا عبادت کا طریقہ کار وہی ہے جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھا۔ معبود کا حکم ہے کہ حرام نہ کھایا جائے، بس حرام مال سے اجتناب عبادت ہے۔ ماں باپ کا اس حد تک ادب کیا جائے کہ ان کے آگے اف تک کا لفظ نہ کہا جائے، بس والدین کی خدمت عبادت ہے۔ غرض یہ کہ جو کچھ بھی معبود نے فرمایا اس پر یقین اور عمل عبادت ہے۔ جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا وہ کیا جائے، اور جس سے بچنے کے لیے کہا گیا اس سے بچا جائے، یہی عبادت ہے۔ عبادت عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی۔ ایک بات جو اس ضمن میں قابل غور ہے وہ یہ کہ ہمارا معبود ہمارا خالق بھی ہے۔ خالق نے مخلوق کے لیے تخلیق کے حوالے سے بھی فرائض عائد فرما رکھے ہیں، ان کی بجا آوری بھی عبادت ہی کہلائے گی۔ مثلا خالق نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، انسانیت کے تحفظ کے لیے جو اعمال ضروری ہیں انہیں ادا کرنا عبادت ہے۔ اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت عبادت ہے۔ خالق کی عطا کی ہوئی زندگی اپنے دامن میں فرائض کا انبار لیے ہوئے ہے، ان فرائض کو پورا کرنا ہے۔ مثلا رزق کمانا ضروری ہے، فرض ہے، مجبوری ہے، بس رزق کمانے کا عمل عبادت ہے۔ رزق کمانے کے بعد اس کی مناسب تقسیم عبادت ہے۔ اللہ کا حصہ اللہ کو دیا جائے، دنیا کا حصہ دنیا کو دیا جائے، اپنا حصہ اپنے استعمال میں لایا جائے۔ یہ عبادت ہے۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی کو اپنے ماحول میں پرسکون بنانے کے ساتھ ساتھ اسے دین کے تابع رکھنا ہی عبادت ہے۔ حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی عبادات سب کے لیے یکساں نہیں، سب کے لیے یکساں ہیں، لیکن زندگی کے فرائض میں ہر انسان ہر دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ یکساں عبادت اپنی جگہ اٹل، لیکن غیر یکساں عبادت اپنی اہمیت کے لحاظ سے اتنی ہی اٹل ہے، اور اس کا مفہوم ہر دور اور ہر زمانے میں اور ہر معاشرے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کے فرائض کی بجا آوری میں اکثر وضاحتیں درکار رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یکساں عبادت یکساں نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ ہر نمازی نیک نہیں ہوتا، ہر مسجد کا ماحول دوسری مسجد کے ماحول کے مساوی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ زندگی اور زندگی کے تقاضے یکساں نہیں۔ نیت بدل جائے تو نیک عمل نیک نہیں رہتا۔ انسان اندر سے منافق ہو تو اس کا کلمہ توحید نہ ہوگا۔ ہر چند کے کلمہ توحید وہی ہے۔ قرآن بیان کرنے والا
اور قرآن سننے والا اگر متقی نہ ہو تو قرآن فہمی سے وہ نتائج کبھی نہیں پیدا ہوں گے جو قرآن کا منشا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اگر منافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیں تو یہ بیان ہر چند کے سچا ہے، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسلام کے دشمن اگر مسجد بنائیں تو وہ مسجد گرا دی جائے۔ اس سے مساجد کا احترام مجروح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس یہ مساجد کا احترام کا ہی عمل ہے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے تو اہل محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور اہل محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا تو ایسی عبادت قابل غور ہے۔ نماز کا مدعا صرف نماز ادا کرنا ہی نہیں، بلکہ نماز کے انداز اور مفہوم کو زندگی میں رائج کرنا ہے۔ اگر زندگی سماجی قباحتوں میں بدستور گرفتار ہے اور نماز بدستور ادا کی جا رہی ہے تو ایسی صورتحال پر بڑا غور ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک عابد ڈاکٹر مریضوں کے حق میں صحیح نہیں تو اس کے لیے اس کی عبادت منفعت نہ لائے گی۔ اسی طرح اگر ہم تمام شعبہ حیات میں زندگی کے فرائض ادا نہ کریں اور معبود کی عبادتیں جاری رکھیں تو یہ منشا عبادت نہیں۔ منشا عبادت یہ ہے کہ فرائض حیات بھی ادا کیے جائیں اور معبود کی عبادت بھی جاری رہے۔ اگر اولاد کی پرورش فرض ہے تو اولاد کے لیے صحت مند ماحول مہیا کرنے کا عمل عبادت ہے۔ ایک دوسرے کا احترام عبادت ہے۔ خالق کے اعمال کا احترام عبادت ہے۔ خالق نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، انسان تخلیق فرمائے، کافر، مومن، کالے، گورے، صحت مند، بیمار، محتاج، غریب وغیرہ، ان کا احترام تخلیق کے حوالے سے فرض ہے اور دین کے حوالے سے ان کی اصلاح عبادت ہے۔ کافر کو دعوت اسلام دینا عبادت ہے، اور یہ دعوت محبت سے دی جائے یا قوت سے دی جائے، مفہوم کافر کی اصلاح ہے۔ منشا اصلاح ہی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے دعوت عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہو تو عبادت، اور اگر اس میں انا یا نفس شامل ہو جائے تو عبادت نہ رہے گی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب عبادت وہی ہے، معبود وہی ہے، تو نتیجہ وہی کیوں نہیں؟ آج مسلمانان عالم اپنی عبادت کے باوجود اقوام عالم میں پسماندہ ہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ اور ہم مسلمان ہیں، اسلام قبول کرنے والے، تو ہماری زندگی ہمارے مالک سے قریب ہونے کے دعوے کے باوجود آسانیوں سے محروم ہے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بگاڑ ہے، پانی کہیں مر رہا ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے بھی محبت کی ایک یادگار ہے۔ یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہم بے بس ہیں۔ اللہ تو بے بس نہیں، نعوذ باللہ، کچھ نہ کچھ ہے کہیں نہ کہیں۔ خانہ کعبہ مقام امن ہے، اس میں ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے، مار دیا جاتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر اس نے جھوٹ بولا تو خانہ کعبہ میں بولا، اگر وہ قتل ہوا تو خانہ کعبہ میں، دونوں حالتیں اسلام کے داموں کے لیے قابل غور ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن زندگی مشکلات سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے اور مسلمان ہی سب سے زیادہ غریب ہیں، اور پھر بھی وہ مسلمان ہیں۔ اخوت کا درس اور چیز ہے اور اخوت کا عمل اور۔ مسلمانوں کے لیے تیل کے چشمے ہیں، سرچشمے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس چراغ کے لیے تیل نہیں۔ اگر اعمال یہودیوں کے سے ہوں اور عبادت مسلمانوں کی سی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم کا حملہ اس لیے ہوا کہ مسلمان خواتین کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم جلال خداوندی بن کر ناموس ملت کے تحفظ کے لیے تشریف لائے۔ آج اگر مسلمان مرد ہی مسلمان خواتین کی بے حرمتی فرمائے تو محمد بن قاسم کہاں سے آئے اور کیا کرے؟ بے بسی ہے۔
عبادت کے مفہوم کی وضاحت میں علامہ اقبال نے کیا خوبصورت اشعار فرمائے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کتنا روح پرور منظر ہوگا، غزنوی اور ایاز ایک ہی دربار میں یکساں حالت میں موجود ہیں، آقا اور غلام کی تقسیم ختم ہو گئی، یہ عبادت کی اصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر منشاء عبادت آقا اور غلام کی تقسیم ختم کرنا ہے تو کتنی دیر کے لیے؟ صرف نماز میں؟ یہی عبادت کی اصل ہے، اور یہی عبادت سے معلومی ہے کہ ہم صرف نماز میں بندہ و صاحب کی تقسیم ختم کرتے ہیں اور زندگی میں یہ فرق جاری رہتا ہے۔ اگر عبادت کی حالت زندگی میں رائج ہو جائے تو عبادت کے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ غزنوی اور ایاز کی تقسیم ختم کرنے کے لیے عبادت فرض کی گئی اور ہم نے معبود و ایاز کے درجے قائم رکھ کر عبادت ادا کی، اس لیے عبادت کی برکت زندگی میں شامل نہ ہو سکے۔ ایک آدمی آٹے میں ملاوٹ کرتا جا رہا ہے اور عبادت بھی کرتا جا رہا ہے، وہ نہ یہ کام چھوڑتا ہے نہ وہ، نتیجہ سامنے ہے۔ ایک انسان جھوٹا ہے اور سچا کلام سنایا جا رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ متقی نہ ہو تو انسان قرآن سے فلاح نہیں پا سکتا۔ ایک کافر اگر قرآن پڑھ لے تو مومن نہیں ہو جاتا۔ تقوی شرط ہے ہدایت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ کا مرتبہ اس کائنات کے تمام مراتب سے بلند، آپ کی ذات غرامی باعث تخلیق کائنات ہے، آپ پر درود و سلام ہو۔ آپ نے اپنے منصب کی بلندیوں کے باوجود اپنی زندگی کو اپنے جانثاروں کی زندگی کے برابر رکھا۔ آپ اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور لباس میں پیوند ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے پاس مال جمع نہ رکھا، بلکہ آپ نے 2 وقت کا کھانا محفوظ رکھنا بھی پسند نہ فرمایا۔ عبادت کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عابدوں پر زندگی کی نوازشیں یکساں ہوں۔ اگر نہ ہموار معاشی، سماجی اور معاشرتی زندگیاں ایک جگہ یکساں عبادت کے عمل میں مصروف رہیں اور سال ہا سال رہیں تو بھی نتیجہ یکساں نہ ہی نکلے گا، بلکہ کچھ نتیجہ نہ نکلے گا۔ ہماری عبادت اپنے ثواب سے محروم ہے، اس لیے ہماری زندگی یکساں مواقع سے محروم ہے۔ یتیم کا مال چھین کر حج کرنے والا ظالم حج کے ثواب سے کیوں نہ محروم رہے؟ مسلمانوں کا حج مسلمانوں کے لیے وہ نتیجہ پیدا نہیں کر رہا، اس لیے حج کے موقع پر تمام خرید و فروخت اس مال کی ہوتی ہے جو یہودیوں کا بنا ہوا جہاز، ان کے بنے ہوئے سامان ان کا بکتا ہے، یعنی حج ہمارا اور ثواب ان کو۔ ہم غیر مسلم معاشرے کی بنی ہوئی اشیاء خریدنے سے کیوں گریز نہیں کرتے؟ عبادت کے ثواب کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا بھی عبادت۔ دل مومن نہ ہو تو عبادت کس کام کی؟ دل سے اللہ کو ماننا ہی عبادت ہے، مشکلات پر صبر کرنا عبادت، نعمتوں پر شکر ادا کرنا عبادت، اپنی منشا کو منشاء الہی کے تابع کرنا ہی عین عبادت ہے۔ محروم و مظلوم کو حق دلانا عبادت ہے، اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا اور زندگی کو منفعت بخش بنانا اس کی انتہا۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی مخلوق پر مہربان ہوگا۔ یہی اصل ہے کہ جو اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے انتہائی قریب ہیں، وہی کائنات میں سب کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کی عبادت ہمیں مخلوق پر شفیق بناتی ہے۔ مخلوق پر ظلم کرنے والا، ان سے دھوکہ کرنے والا، ان کی خوراک میں ملاوٹ کرنے والا جتنی عبادت کرتا جائے بے فائدہ ہے۔ کسی کا حق چھیننے والا تو تقرب الہی کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ دلیل سے محروم ہے۔ عبادت اجتماعی فلاح کے لیے ایک حقیقی اور اسلامی راستہ ہے۔ عبادت انفرادی امتیاز نہیں۔ کشتی کنارے لگی تو سب ہی کنارے لگیں گے، ورنہ سب کے لیے مشکل ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔